اب جناب امیر علیہ السلام کی تلوار دیکھیں گے، تلوار بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ پریشانی کی بات کہ اتنی اتنی لمبی تلواریں تو مولا بھی لمبی تلوار رکھ لیتے۔ عزیزان گرامی، لمبی تلوار لڑنے کے لیے نا پیچھے ہٹنا پڑتا، اور چھوٹی تلوار سے وار کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا۔ اگر پہنچ رہے ہوں اور کچھ نہ کہلائیے گا۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام آئے، صفین کے میدان میں پہنچے۔ اب سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں، حیدر کون ہے؟ ہر جنگ میں مولا زمین پہ، یقین مانیے میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، ایک نقشہ پیش کروں گا، کچھ دیر کے لیے میں یہاں نہیں رہوں گا، میری نگاہوں کے اندر کچھ اور منظر ہے، اے کاش میں وہ پورا منظر آپ کو دکھا سکوں جو میری نگاہوں میں چل رہا۔ خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر یہاں نہیں رہیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ نجف میں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب سارا لشکر ایک ہی سوال کر رہا ہے، 80,000 افراد، حیدر کون ہے؟ کبھی آنے والے، حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ اتنے میں ایک سوار، داڑھی سفید ہے، امامہ سیاہ ہے، ابا قبا زیب تن ہے، کسی نے کہا یا علی زرہ پہن لیجئے، کہ مجھے زرہ کی ضرورت نہیں، میں کرتے ہی میں لڑوں گا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی۔ تو اب یہاں تاریخی جملہ ہے جو میں نے یہ سارا واقعہ سے ایک جملے کے لیے سنایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی، یہ جو آج آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں پہلی جنگوں میں نہیں تھے۔ تو مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یا حسن، اے میرے لخت جگر، اے حسن مجتبیٰ، آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے، میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو۔ میں اپنے انداز سے کہوں علی وہ ہے جس سے موت فرار کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ میدان میں آئے، اور میں اپنے انداز سے پورا پیش کر رہا ہوں، بلکہ چند جملے میں اس طرح سے پیش کروں گا کہ جناب امیر نے ولایت کی قبا اوڑی ہوگی، عصمت کی ابا اوڑی ہوگی، امامت کا سر پہ امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرک کا تلوار لے کے چلے ہوں گے، جیسے ہی مولا میدان میں آئے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی، ذوالجناح انتظار میں ہوگا میرا سوار آ جائے، سارا لشکر انتظار میں ہوگا حیدر کرار آ جائے۔ اب سب کے سب دیکھ کے سوال کریں حیدر کون ہے؟ کبھی آنے والے۔ ایک مرتبہ میرے مولا اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، کہا بیٹو میرے شیرو آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں۔ آج جناب عباس، جناب محمد حنفیہ، امام حسن حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کیسے لڑیں گے۔ کہا سب کے سب تیار ہو جاؤ، سارا لشکر 20,000 کا ایک طرف کھڑا۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا وہ جو سامنے دو منہ کی تلوار چمک رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے وہی حیدر کرار ہے۔ رک جا، مجھے پورا یقین ہے نعرہ ضرور آئے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ ہو، میں پورا خون جگر دے کے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ سب نے دیکھنا شروع کیا، کہا وہ جو ذوالفقار دو منہ والی تلوار کا، ہاں وہی حیدر کرار۔ جناب امیر نے تلوار کو کھینچا، ایک مرتبہ اپنی فوج سے کہا سب رکے رہو، اکیلا جاؤں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو علی بوڑھا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی، اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا۔ اب لگ یہ رہا تھا ذوالجناح دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ ابھی نعرہ نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی، جہاں سے گزرتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، ہر جگہ زمین پہ سر نظر آتے تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی یہ تلوار تو رکی ہوئی ہے، سر کیسے اتر رہے ہیں؟ کہ آج ذوالفقار کو روک رہا ہو۔ ہے توجہ سے جانے گرام، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، اگر چلتے رہیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا مولا تلوار رکی ہوئی ہے لیکن سر زمین پہ گرتے چلے جا رہے ہیں، جہاں سے آپ گزرتے ہیں، جہاں سے آپ کی سواری گزرتی ہے، زمین پہ سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ تو مولا نے کہا آج میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں،
ذوالفقار جلال میں علی کے ہاتھوں میں ہوں. اب جہاں سے گزرتے سر ہی سر اتار دیتے. ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع میں حیدر حیدر ہونے لگا. سب کے سب علمان الحفیظ کہنے لگے. اب قرآن کی آیت میرے نظروں میں آئی, سورہ توبہ کی آیت ہے, وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ.